یہ باتیں ہمیں رزلٹ کے بعد بھی اندازہ ہوگا۔ میں گزارش کروں گا اگلے ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں شاکر مہروی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور موضوع اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر فرمائیں۔ الحمد للہ الذی وحدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی حرمت کل مسکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ناچیز کو آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب ذی وقار، اللہ کی عطا سے حضور یہ اختیار بھی رکھتے ہیں کہ آپ جس چیز کو چاہیں فرض و واجب فرما دیں اور جس چیز کو چاہیں ناجائز و حرام فرما دیں، اور جس کو چاہیں جس حکم سے مستثنی فرمانا چاہیں آپ فرما سکتے ہیں۔ آپ کو یہ اختیار حاصل ہے، اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی ایسی خصوصیت ہے جسے بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین اور محققین نے بیان فرمایا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام احکام شریعت حضور کے سپرد ہیں۔ حضور جس چیز کو چاہیں فرض و واجب فرما دیں، اور جس چیز کو چاہیں جائز و ناجائز فرما دیں، اور جس چیز کو چاہیں یا جس شخص کو چاہیں کسی بھی حکم سے مستثنی فرمانا چاہیں آپ فرما سکتے ہیں۔ آپ کو اختیار حاصل ہے۔ احباب ذی وقار، آپ کی یہ ایسی خصوصیت ہے جس پر قرآن کی کئی آیات اور احادیث طیبہ دلالت کرتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ نبی لوگوں پر پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں، ناپاک چیزیں لوگوں پر حرام فرماتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی حرمت کل مسکر کہ میں نشہ آور چیزیں میں نے حرام کر دی لوگوں پر۔ فرمایا میں نے حرام کر دی، واحد متکلم کا صیغہ استعمال فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ رب نے حرام فرما دیں، فرمایا میں نے تمام نشہ آور چیزیں حرام فرما دیں۔ تو احباب ذی وقار، ان دلائل سے پتہ چلا کہ حضور کو اختیار حاصل ہے۔ آپ جس چیز کو چاہیں ناجائز و حرام فرما دیں، اور جس چیز کو چاہیں فرض و واجب فرما دیں، آپ کو اختیار حاصل ہے۔ احباب ذی وقار، چند ایک مثالیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر حضور کا اختیار دیکھنا ہو تو پھر نماز کی طرف نظر کیجئے، نمازوں کی طرف نظر کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلۃ کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہے، لیکن ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ میں نمازیں 2 پڑھا کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں تو 2 نمازیں ہی پڑھنا، پر ایمان لے آ۔ اگر حضور کا اختیار دیکھنا ہو تو پھر ریشم اور گولڈ کی طرف دیکھیں۔ حضور نے فرمایا ھذین حرام علی ذکور امتی کہ ریشم اور گولڈ یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے، جبکہ صحابی رسول حضرت زبیر کو ریشم پہننے کی اجازت دے رہے ہیں، اور حضرت برہ بن عازب کو سونا پہننے کی اجازت دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں البس ما کساک اللہ ورسولہ، پہن لیا کرو اسے جو تمہیں اللہ اور اس کا رسول پہننے کا حکم دے، اسے پہن لیا کرو۔ احباب ذی وقار، اگر آپ نے اختیار مصطفیٰ دیکھنا ہو تو پھر سورج کی طرف نظر کیجئے کہ 70,000 فرشتے سورج میں زنجیریں ڈال کر غروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا تو 70,000 فرشتے سورج سمیت لٹکے ہوئے واپس آتے ہیں۔ احباب ذی وقار، اگر آپ نے اختیار مصطفیٰ دیکھنا ہو تو پھر چاند کی طرف دیکھے کہ حضور نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا اور 2 ٹکڑے فرما دیا۔ احباب ذی وقار، اگر آپ نے اختیار مصطفیٰ دیکھنا ہو تو پھر اس وقت کو یاد کرو کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھولا جھولا کرتے تھے تو چاند آپ کا کھلونا بن جاتا تھا۔ احباب ذی وقار، اگر حضور کا اختیار دیکھنا ہو تو حضرت اسماء بنت امیس کی طرف نظر کیجئے کہ جب آپ بیوہ ہوئی، حالانکہ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسلبی ثلاثاً ثم اصنعی ما شئتی، کہ تو خود کو 3 دن بناؤ سنگار سے روکے رکھ، پھر تو جو چاہے کر، تجھے اختیار ہے۔ احباب ذی وقار، اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں ہیں اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کون سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں؟ المختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو نائب خدا ہے، محبوب کبریا ہے، تو نائب خدا ہے، محبوب کبریا ہے ملک میں خدا کے جاری نظام تیرا، وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے ہمارے زبردست مقرر شاکر مہروی صاحب کے، جنہوں نے بڑے والہانہ انداز میں، پرجوش انداز میں تقریر کی ہے۔ اور میں نے جو بات کہی تھی شروع میں، آغاز میں، جب آپ نے سلام کا جواب دیا تھا، میں نے کہا آپ نے تقریر کے لیے جوش بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو ان کے جوش اور ان کے ولولے سے پتہ لگ رہا تھا ماشاءاللہ کہ پوری انرجی کے ساتھ ماشاءاللہ یہ تقریر کر رہے تھے۔ اور باقی جو ہمارے ایکسپرٹ